مدحو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر 84 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج کے سبق میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب اور قوم والوں کا اس کے اوپر جواب کیا ہوا، اور قوم والوں کی کون کون سی غلطیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب کے اندر پکڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا بیان کا کہ ان کو انبیاء کی فہرست میں خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے مدین۔ پچھلے اسباق میں آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی شادی حضرت اماں سارہ علیہ السلام سے ہوئی، دوسری شادی حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت اماں سارہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ایک تیسری شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اہلیہ محترمہ کا نام ہے اماں قطورہ، قاف 2 نقطوں والا، طا، واو، را اور الف۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ ان میں ایک بیٹے کا نام تھا مدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ ان کی آگے نسل آ کر یہاں پہ آباد ہوئی۔ یہ علاقہ بنتا ہے جب مکہ مکرمہ کے لوگ، مدینہ طیبہ کے لوگ ملک شام یا مصر کے سفر پر جاتے تھے تو راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، مدین۔ اور یہ مدین اس زمانے کی بہت بڑی منڈی تھی، یعنی بین الاقوامی منڈی تھی، جہاں سے لوگ تجارت کرتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے اور خریدتے تھے۔ اور مین شاہراہ جو ملک شام اور مصر کی طرف جا رہی تھی، اس کے اوپر یہ بہت بڑی تجارتی منڈی تھی مدین۔ اس علاقے کا نام تھا مدین۔ وہاں کے رہنے والے باشندوں کو پھر اہل مدین کا نام دے دیا گیا۔ انہی میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت ہے، شرک کا رد۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بھیجنے کا ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے شروع ہوا تو وہاں ایک لفظ آیا تھا ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں ان سب کا عطف اسی پر جا کر پڑ رہا ہے، اور سب کے شروع میں محذوف ہے ارسلنا۔
تو یہ اصل عبارت کیا بنے گی؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. یہ عبارت بن جائے گی. قال، آپ کی دعوت کا اور آپ کے خطاب کا آغاز کچھ ان الفاظ سے ہوا: یا قوم، یا میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. اللہ کی ذات کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو. یہ سب سے پہلی دعوت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کو. ہر قوم کے اندر یہ برائی شرک کی مشترکہ طور پر پائی جاتی، اور اس کے علاوہ اور برائیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن قرآن پاک نے ہر قوم کی دوسری برائیوں کو تذکرے کے اندر نہیں لکھا، ذکر نہیں کیا، سوائے چند قوموں کے. ان میں ایک قوم تو قوم لوط ہے، جن کی برائی یہ تھی کہ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوٹ کر کے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب ڈالا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں پر مشرک تھی، کافر تھی، اللہ کی نافرمان تھی، ان میں بھی ایک بہت بڑی خرابی تھی. وہ یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. جب کوئی چیز خریدتے کسی سے تو پلڑے جھکا کر لیتے، زیادہ لیتے تھے، اور جب دیتے تو کم دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور نہ گھٹاؤ مکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو. جب دیتے ہو تو کم کر کے کیوں دیتے ہو؟ 1 کلو بنتا ہے 1000 گرام کا، اب کوئی بندہ 900 گرام دے گا تو وہ کلو تو پورا نہیں ہوگا. انی اراکم بخیرن، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیرن، مال والے، آسودہ حالت والے، اچھے بھلے مالدار ہو، پھر ڈنڈیاں مار رہے ہو، غریبوں کو لوٹ رہے ہو. یہ بیان ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. بھئی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں پھر تو سمجھ آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن مالداروں کی یہ حالت شروع سے ہی ایسے چلی آ رہی ہے کہ جتنا زیادہ مالدار ہوتا جائے گا اتنا پیسے کا زیادہ حریص اور لالچی بنتا جائے گا. وہ ایک ایک قطرے سے بھی سوچے گا کہ یہاں سے بھی نکلا ہے، یہاں سے بھی نکلا ہے، یہاں سے بھی نکلا ہے. فرمایا انی اراکم بخیرن، میں تمہیں مالدار دیکھ رہا ہوں، آسودہ حالت میں دیکھ رہا ہوں، اچھے بھلے ہو سارے، پھر لوٹ رہے ہو لوگوں کو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم محیط، ایسے دن کے عذاب سے، محیط جو گھیر دینے والا ہے. وہ دن گھیر لے گا، مراد قیامت کا دن. اب پہلے کیا فرمایا؟ ناپ تول میں کمی مت کرو. دوبارہ پھر اس کا تذکرہ کیا، وَيَا قَوْمِ، یا میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو، اوفو پورا کرو، المکیال ناپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت مچاؤ، وَلَا تَعْثَوْا، اور مت مچاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مفسدین فساد، زمین میں فساد مت مچاؤ. یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ناپ تول کی کمی کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطاب صرف تاجروں کو ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ ہی معاملہ ہے. ناپ تول میں کمی عرف عام کے اندر تجارت کا ہی حصہ ہے کہ وہ ناپ کر دیتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، وہاں ڈنڈی مارتے ہیں، دودھ والا اپنی ڈنڈی مارتا ہے، سبزیوں والا اپنی ڈنڈی مارتا ہے، سب کوئی پانی ڈال کے سبزیوں کے اوپر پانی ڈال دیا، کسی چیز کے اوپر ڈال دیا، دودھ میں ڈال دیا.
ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے. لیکن مفسرین اکرام نے یہاں ایک عوام الناس کے لیے ایک بہت پیاری بات لکھی، وہ ذرا سننے والی. فرماتے ہیں کہ یہ جو ناپ تول میں کمی، یہ صرف ترازو کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ جو بندہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. اس کے اوپر حق پورا آ رہا تھا، اس نے 100 میں سے 90% ادا کیا، 10% کھا گیا، 10% حق تلفی کر گیا. تنخواہ دار ملازم تھا، ڈیوٹی پوری نہیں دی، ڈیوٹی تو دی لیکن اس میں اپنے کام کرتا رہا، تو یہ بندہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے. جو سزا ایک تاجر کے لیے ہے کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارے گا تو یہ سزا ملے گی، وہی اس کو ملے گی. یہ حقوق العباد کے حق تلفی کرنے والا. تو اس لیے ہر شعبے میں جہاں بھی حقوق العباد کی بات آئے گی، اگر انسان حق تلفی کر رہا ہے تو وہ متففین، ناپ تول میں کمی کرنے والا شمار ہوگا. بقیت اللہ خیر لکم، حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب اپنی امت کے نام. فرمایا دیکھو پورا پورا دیا کرو. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت جو بچ جائے، اللہ کا دیا ہوا، خیرun یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے. بھائی اللہ کی ذات پر توکل رکھو، جو تھوڑا ہے دیکھنے میں تھوڑا ہے وہ بچ جائے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی ڈنڈی مار کے شام کو بوری بھر کے بیٹھ جاؤ. آج بھی لوگوں کا اللہ کی ذات سے توکل اٹھ چکا ہے، اور وہی کام ہو رہا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا. کثرت پر مان ہے، لیکن کثرت کو اللہ کی ذات زیرو بنا دے تو کیا کرو گے؟ اصل بات ہے برکت کی. اللہ کی ذات برکت ڈالتی ہے کس کے اندر؟ حلال پیسے کے اندر. جب اللہ برکت ڈال دیں تو 5 روپے 5 لاکھ سے بھی زیادہ، اور اگر برکت اٹھا لی جائے تو 5 لاکھ 5 روپے سے بھی کم بن جائے. فرمایا ہم نے تو نصیحت کر دی ہے، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. اب جو کرنا ہے تم کرتے رہو، تمہاری اپنی مرضی. اب ان کا بیان ختم ہوا، اب قوم کا جواب سنیے. قالو بولے یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا. تمہاری نماز نے ہمیں یہی سکھایا ہے تمہیں کہ تم ہمیں روکنا شروع کر دو کہ جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں. یہاں پر دیکھیں کہ اٹیک کس بات پر کیا گیا؟ ایک دینی عبادت پر اٹیک کیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرتے تھے، قوم کو پتا تھا بہت بڑے نمازی ہیں. وہ چیز جو کثرت کے ساتھ ان کی نیکی کے اندر، عبادت کے اندر شامل تھی، اس کو ٹارگٹ کر کے ان کو ٹاچ کیا گیا. تمہاری نماز یہی حکم دے رہی ہے تمہیں کہ تم ہمیں بتوں کی پوجا سے روک دو، ہمارے باپ دادا آج تک کرتے آئے اور تم اس کو لے کر بیٹھ گئے. آج کے زمانے میں بھی جو دین کا مخالف گروپ ہے وہ ہمیشہ ایسی چیز کو ٹاچ کرتا ہے جو ایک دیندار کے چہرے پر نظر آتی ہے یا ایک خاتون کے جسم پر عبایا کی صورت میں نظر آتی، اس کو ٹاچ کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جاتی. کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دے رہی؟ اور آج کا بندہ کیا کہے؟ تمہیں داڑھی یہی کہتی ہے، تمہارا دین یہی کہتا ہے، تمہاری تسبیح یہی کہتی. جو زبان پہ آیا وہی بکواس کر دی. وہی کام جو پچھلے زمانے کے اندر قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ بکواسات کرتی تھیں، وہ آج کا دنیا دار ایک جاہل بندہ ایک علماء کے سامنے اور دینداروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے اوپر کبھی پریشان نہ ہوا کریں. دیکھیں اس زمانے میں بھی 2 جماعتیں تھیں، ایک طرف شیطانی طبقہ تھا اور ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی برگزیدہ جماعت تھی. ان کو انبیاء علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا گیا. خوش قسمت ہیں آج وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے صف میں کھڑے ہیں، اور بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو شیطانی کارندوں کے ساتھ مل کر شیطانی صفوں کے اندر کھڑے ہو کر بکواس کرتے ہیں. قالوا یا شعیب،
کہنے لگے اے شعیب اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، جن کی پوجا کرتے رہے ہمارے باپ دادا، او ان نفعل فی اموالنا، یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں نفعل کرنا فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں. بھئی مال ہمارا، بیچ ہم رہے ہیں، خرید ہم رہے ہیں، پیسہ انویسٹ ہم کر رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں؟ ہم جو مرضی کریں، زیادہ لیں تھوڑا لیں، جو مرضی کریں. زبان بند نہیں ہوئی ابھی، اگلے الفاظ سنیے، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو آ گیا بہت بڑا باوقار اور نیک چلن، بڑا نیکوکار آ گیا. یہ الفاظ قرآن پاک نے قوم کے نقل کیے جو نبیوں کو کہے گئے، اور آج کے زمانے کی میں بات نہیں کرتا، آج بھی یہی الفاظ ایسے ہی بولے جاتے ہیں. جو کسی کو نیکی کی بات کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ، اور اس کو یہی بکواسات سناتے ہیں آگے سے. قال، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اب قوم والوں نے دو باتوں سے پیچھے، حضرت شعیب علیہ السلام کا جب بیان شروع ہوا، آپ نے ایک تو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، دوسرا ان کو حکم دیا تھا کہ ناپ تول میں پورا رکھو. دونوں باتوں کا انہوں نے یہاں پر کہہ دیا کہ تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں شرک سے روکو، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے مالوں کے اندر آپ اپنی چاہت کے فیصلے کرواؤ، ہم جو مرضی کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی تبلیغ روک دیں، ہم جو مرضی کریں. حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب سنیے. قال، فرمایا یا قوم، یا میری قوم، ارأیتم، بھلا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ کہ ہوں میں علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، میں ایک صراط مستقیم پر اور سیدھے راستے پر مضبوط طریقے سے کھڑا ہوں. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے عطا کیا ہے عمدہ دولت. رزق حسن سے مراد عمدہ دولت، مراد اس سے نبوت ہے، مراد اس سے تاج رسالت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اب میں اس کی لاج بھی نہ رکھوں، اس کی ڈیوٹی بھی پوری نہ کروں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، اور نہیں میں چاہتا یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری، اِلیٰ مَا، اس چیز میں، انہاکم عنہ، جس سے میں منع کروں تمہیں، کہ تمہیں تو منع کرتا رہوں اور خود میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میں تمہیں منع کر دوں. جو کام تمہیں کہوں گا اس کے اوپر خود بھی عمل کر کے دکھاؤں گا. ان ارید الا الاصلاح، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح کی بات، ما استطعت، جہاں تک میں ہو سکے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی سارا معاملہ ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کر دے تمہیں، شقاقی، میرے ساتھ ضد کرنا، نہ گھرا دے تمہیں میرے ساتھ ضد کرنا، ان یصیبکم، یہ کہ پہنچائے تمہیں، پہنچے تمہیں، مثل ما اصاب قوم نوح، ایسا عذاب جیسے قوم نوح کو پہنچا تھا، قوم ہود کو پہنچا تھا، یا قوم صالح کو پہنچا تھا. یہ جو میرے ساتھ تم ضد کر کے بیٹھ گئے ہو، میری بات نہیں سنتے، میری نافرمانی کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ پڑے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا قصہ تم سے دور نہیں ہے، وہ تو بڑا قریب گزرا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قوم لوط کا واقعہ گزرا، اور ان کی اولاد آگے مدین، اسی کی آگے جو نسل تھی وہ اہل مدین ہو گئے. تو فرمایا کہ قوم لوط کا واقعہ تو بہت دور نہیں ہے، اس لیے اب بھی تمہارے پاس موقع ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، گناہ بخشوا لو اپنے رب سے، ایمان کی طرف آ جاؤ. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اسی کی طرف، یعنی اعمال صالحہ کرو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں دعوت ہے ایمان کی، ایمان اختیار کر لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کر لو اس ذات کی طرف، اس میں اعمال صالحہ کی دعوت ہے، اچھے اعمال کر لو.
इन रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है, वदूद बड़ी मोहब्बत करने वाला है। क़ालू या शुआइब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु। कौम का जवाब सुनिए दोबारा। क़ालू बोले, या शुआइब, ए शुआइब, मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु, हमें समझ नहीं आती बहुत सी बातें जो तू बोलता है, हमारी समझ से बालातर हैं। समझ ना आने का एक मतलब तो ये है कि जब तवज्जो से सुननी ही नहीं, शोर मचाना है, तो समझ कहां से आएगी। क़ालू, कहने लगे, या शुआइब, ए शुआइब, मा नफ़क़हु, नहीं हम समझते, कसीरन बहुत सी, मिम्मा तक़ूलु, वो जो बातें तो करता है बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती। व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा, और बेशक हम देखते हैं अपने अंदर, देखते हैं तुझे, लनराक का, देखते हैं तुझे, फ़ीना अपने अंदर, ज़ईफ़ा कमज़ोर, एक कमज़ोर सा बंदा है तू। यानी पहले धमकी लगाई थी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को, तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है, और अब अलल ऐलान सामने आकर खड़े हो गए, कहने लगे तू हम में एक कमज़ोर बंदा है, हम जो कुछ चाहें तेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर ना होता तेरा कबीला तो हम तुझे रजम कर देते। रजम कहते हैं संगसार करना, पत्थर मार मार कर बंदे को मार देना। ये नबी के साथ बात कर रहे हैं कौम। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता, कबीला कौन सा, क्योंकि उसी खानदान के फर्द थे, और वो कबीला को मुसलमान नहीं हो गया था, सारा खानदान मुसलमान नहीं हुआ, बस ये कि वो खानदान वो भी हमारा हम मजहब है, तो हम सिर्फ एक खूनी रिश्ते का और निस्बत का ख्याल करते हुए हम तुझे छोड़ रहे हैं, वरना तो एक कमज़ोर बंदा है, हम चाहते तो तुझे तकलीफ पहुंचाते, लरजम ना का, हम रजम कर देते तुझे। वमा अंत अलैना बि अजीज, और नहीं है तो हमारी निगाह में बे अजीज, कुछ इज्जत वाला, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क़ाल, फरमाया हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने, या कौम, या मेरी कौम, अरहती, क्या मेरा खानदान, मेरा कबीला, अअज़्ज़ु अलैकुम, ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे सामने, मिनल्लाहि, अल्लाह से भी। अरे अल्लाह के बंदो, मैं अल्लाह का नबी हूं, उस तरफ नहीं देख रहे, और ये कबीले का फर्द हूं, उस तरफ देख रहे हो, क्या कबीले की वजह से मुझे छोड़ रहे हो। अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह की वजह से अल्लाह की तरफ नहीं देख रहे, क्या कबीला अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। अल्लाह की कुव्वत और ताकत कबीले से बहुत ज्यादा। वत्तखज़्तुमूहु, लेकिन तुमने अल्लाह की ताकत को क्या किया, और तुमने डाल दिया उसको, वराअकुम ज़िहरिया, अपनी पीठ के पीछे भुलाकर। अल्लाह की ताकत को माना ही नहीं, अल्लाह के सिक्के को चैलेंज कर दिया तुमने। इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत, बेशक मेरा रब जो भी तुम काम करते हो उनको घेरे हुए। बस अब फैसला सुना दिया, व या कौम, या मेरी कौम, इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन, करो जो करना है अपनी जगह पे तुमने, इन्नी आमिलुन, मैं भी करने वाला, तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करने वाला। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि, कि किस पर आता है रुसवा कर देने वाला अजाब, व मन हुआ काज़िब, और कौन झूठा है। नबी को झूठा कहा था ना, फरमाया कि पता चल जाएगा रुसवाइयाँ किसको मिलती हैं और झूठा कौन है। वरतक़िबू इन्नी माअकुम रक़ीब, तुम भी इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूं। अब आ गया अजाब का टाइम। वलम्मा जाअ अमरुना, जब आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना शुआइबन, हमने निजात दे दी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया और ईमान वालों को बचा लिया। वल्लदीन आमनू माअहु, और जो लोग ईमान लाए थे उनके साथ, उनको भी बिरहमतिन मिन्ना, अपनी एक रहमत के ज़रिए से, अपनी मेहरबानी के ज़रिए से। अब इनको बचाकर अल्लाह ताला ने साइड पे कर दिया। वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और पकड़ लिया उन जालिमों को एक कड़क ने। सैहा कहते हैं चीख को। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद आवाज नारा लगाया। 3 किस्म के अजाब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम पर कुरान पाक में मिलते हैं।
ایک عذاب تو ملتا ہے یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ صیحہ، ایک چیخ آئی اور اس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ ایک عذاب ملتا ہے کہ زلزلہ آیا، تو فرماتے مفسرین اکرام کے پہلے زلزلہ آیا، زمین نے ہلنا شروع کر دیا، اور ادھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیخ ماری، اور اس کی وجہ سے ان کے کلیجے اور دل یہ پھٹ گئے اور سب کے سب وہیں ختم ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، وہ سارے پڑے ہوئے ہیں، مکان کھڑے ہیں، مکین سارے ختم ہو گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے، ایسے خالی گھر پڑے جیسے ان گھروں کے اندر کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، سنو پھٹکار پڑی مدین والوں پر، کما بعید الثمود، جس طرح پھٹکار پڑی تھی قوم سمود پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں کیا سبق دیا کہ خیر کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کی بات ماننے میں ہے۔ جو مان کر چلے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔